آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت طویل مشاورتی عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پارلیمان آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی 100% اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں طے ہو چکا ہے. میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جب کہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے. اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں. جو ہم نے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے ہم پارلیمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور پارلیمان کی رول جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں دلوا رہے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنے منشور کے حصے تھے جہاں تک سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا اعلیٰ عدلیت کے طرف سے ہمارا جو پیپلز پارٹی اور JUI کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہے. اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUI کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا JUI نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹا. تو وہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے. اس ڈرافٹ میں ہمارا جن پوائنٹس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے جو جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے وہ موجود جو مولانا صاحب کی اپنی منشور کے مطالبات چاہے وہ سود کے بارے میں ہو چاہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہو. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس وقت پارلیمان کے رولز میں موجود ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران آپس میں اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. وہ رولز کے جو کمپوننٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جو بل مولانا فضل الرحمان صاحب مجلس شورا میں پیش کرے گا اس بل میں یہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا جو کمپوننٹ جس الفاظ کے ساتھ میں نے دہرایا اس کے تقریباً نزدیک کامران صاحب تو بہتر لائر ہے اور وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے مگر اس کانٹیکس میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے PTI کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ PTI کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا اور وہ انسٹرکشنز لیں گے. وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا پھر آج صبح ہونا تھا. اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے ان کا بھی انپٹ لیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب PTI کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے
کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت۔ آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں۔ سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا۔ اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے۔ ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے۔ اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں۔ جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے کر آئے۔ 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے، ہمارا دستور، ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے، ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا۔ اس پولیٹیکل سپیس میں اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست کرے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973۔ اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہوگا۔ ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کی بنیاد پہ یہ آئین سازی نہیں کریں۔ ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے، حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے۔ اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے، امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے، اور آخر کار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن منائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہ کوئی راستہ لیتا ہے تو جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں، قصور کسی اور کا نہیں، قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔ بلال صاحب بتائیے گا کہ اتنا لمبا عرصہ ہوا، نہیں آپ کہیں گے، آپ سپوکس پرسن نہیں، سپوکس پرسن نہیں، مرکزی سپوکس پرسن ہے، ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول صاحب اس سلسلے میں 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول صاحب کی کاوشیں انتہا پہ ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے اور نہ رات دیکھا ہے نہ دن دیکھا ہے، اس سلسلے میں کنسنسس کے لیے یہ بھرپور کام کر رہے ہیں،
और ये दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बिलावल हाउस कराची में जो मसवदा पास हुआ था और उस मसवदे की तकरीबन तमाम चीज़ें हम लोगों की मुश्तरक हैं, जैसे कि बिलावल साहब ने फरमाया है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं पीटीआई के दोस्तों का। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बानी पार्टी से हम इजाज़त लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पे बाकायदा हमने मौलाना साहब ने बिलावल साहब से और वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करके उनको टाइम भी लेके दिया है। अब हम मुंतज़र हैं, वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ मसवदे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा मसवदा है वो दो पार्टियों का, उसको हमने मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को भी हमने दिखा चुके हैं और उन्होंने भी कोई इस पर कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं किया है और पीटीआई भी उसको देख चुकी है, उन्होंने भी माना है। मैं समझता हूँ इस पे कंसेंसस से बात को आगे बढ़ना चाहिए और अगर हमने बिल्कुल यही करना है कि जी नहीं मानूं तो उससे मामला किसी और तरफ जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वो इंतजार कर रहे हैं पीटीआई वालों के, आप हमारा आइन साजी को देर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। फिर बात होगी।